میرے بچوں، میرے ساتھیوں، سامنے کرام اور درس بخاری شروع کرنے سے پہلے ایک اپنی بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بڑے حساب اللہ 11 بجے گاڑی میں بیٹھی، لیکن ان کے ساتھ کچھ بیماری کے حوالات ایسے ہیں جس کی بنا پر وہ واپس انہیں جانا پڑا گھر میں، اور وہ تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ وہ جب تشریف لائیں گے آپ لوگ ان کو ادھر سے سائڈ سے راستہ دے دیں گے اور حدیث پاک کے احترام میں تمام لوگ بیٹھے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، الحمدللہ آج ہم سب لوگ بخاری شریف کے اس ختم کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ تقریباً 83-84 سال بیت گئے۔ جامعہ 1944 میں بنا تھا۔ اندازہ کر لیجیے کتنے سال ہو چکے۔ ختمات بخاری شریف کو انواروں پہلے بعد میں بنا، اور سلسلہ تعلیم اور ختمات بخاری کا سلسلہ اس سے پہلے سے شروع تھا۔ ہمارے شیخ مداری اسد میرے والد گرامی راضی دورہ امام سنت علیہ رحمۃ رضوان عظیم الشان کام کا بیڑا اٹھایا اور عظیم الشان جامع بنایا۔ الحمدللہ آج وہ بہت پھل دے رہا ہے اور عالم اسلام کو کے لیے ایک امتیازی جذباتی حیثیت اب اس کی بن چکی ہے۔ میرے ساتھیوں، حدیث پاک بخاری شریف یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے آتے رہے جو کہ حق کا مختلف انداز میں مقابلہ کرتے رہے اور ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتے رہے، لیکن حق اور سچ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور میرے آقا کی احادیث مبارکہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے کہ یہ کوشش کی کہ حدیث پاک کو یکسر مٹا دیں، یکسر مٹانے کی ہم نے کوشش کی، اور اس کے خلاف پورا ایک پروپیگنڈا بنایا گیا کہ حدیث پاک جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے مختلف قسم کے بہانے انہوں نے تلاشے۔ مثال کے طور پر عام لوگوں کے لیے انہوں نے ایک بات کہنے لگی، یہ بات یہ ہے کہ حدیثیں جو ہیں یہ تو حضور علیہ السلام کے وصال پاک کے 250 سال کے بعد جمع کی گئی ہیں، جو اتنے سال کے بعد جو چیز جمع کی جائے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنا تغیر اور تبدل ہوا محض لوگوں کے زبانوں پر اعتبار کرتے ہوئے، اور کتنی مرتبہ انسان بھولتا ہے اور کتنی مرتبہ پھسلتا ہے، اور کتنی مرتبہ اس کی اپنے من کی باتیں ان کی دوسروں کی باتوں میں شامل ہو جاتی ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے حدیث پاک جو ہے آپ اس کو حجت نہ بنائیں، صرف اور صرف قرآن ہی حجت ہونا چاہیے۔ تو یہ در حقیقت حدیث پاک کے خلاف ہی نہیں بلکہ قرآن کی بھی خلاف ایک سازش ہے، پورے دین کے خلاف ایک سازش ہے۔ کیونکہ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ باتیں جو کر رہے ہیں تو آپ کیا قرآن کو مانتے ہیں کہ نہیں قرآن کو مانتے ہیں، تو احکام قرآن کو آپ کیسے تسلیم کر لیں گے جب تک کہ آپ حدیث پاک کو تسلیم نہیں کریں گے؟ احکام قرآن کو کیسے مانیں گے، کیسے سمجھیں گے؟ اس بارے میں ان کے سامنے ہم نے نماز کا سلسلہ رکھا کہ نماز کا طریقہ قرآن مجید میں نہیں، زکوٰۃ کی کوئی شرح جو ہے قرآن مجید میں اس کا تعین نہیں کیا گیا، اور حج جو ہے اس کے مناسک بھی ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں مکمل طور پر موجود نہیں۔
یہ آپ دیکھیں یہ تو اسلام کے اہم ترین رکن ہیں. آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے کی بات اصل میں یہ ہے کہ جہاں تک نماز ہے یہ صلاۃ کا لفظ ہے، اور یہ صلاۃ کا لفظ ہے یعنی ان کا جو ان کے بڑے جو لکھ گئے میں عرض کر رہا ہوں. صلاۃ کا لفظ جو ہے یہ ہر عبادت کے لیے آتا ہے، چاہے ہندوؤں کی عبادت ہو یا مجوسیوں کی ہو، یا چاہے یہود کی ہو چاہے عیسائیوں کی ہو، تمام کے لیے صلاۃ کا لفظ آتا ہے اور وہ اپنی عبادت اپنے طور پر کیا کرتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم ایک نظام عبادت جو ہے اس کو مرتب کریں. نظام عبادت مرتب ہونا چاہیے، باقی اور کسی کی ضرورت نہیں. اور اسی لیے اور پھر دلیل یہ دیتے ہیں جو قرآن مجید میں بار بار یہ بات آتی ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز قائم کرو یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھو، صلو یہ نہیں کہا گیا صلو الصلاۃ نماز قائم کرو نماز پڑھو، نہیں، اقیموا الصلاۃ نماز کو قائم کرو، نماز کو برپا کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ایک نظام بنانا ہے، اس کے تحت ہم لوگوں نے چلنا ہے. عبادت کا نظام بنا لیں، کوئی بھی نظام بنا لیں. اب یہ ذکر آتا ہے نماز کا ذکر آتا ہے، نماز آپ کر لیں. زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، زکوٰۃ کا آپ نظام بنا لیجیے، اور حج کا ایک آپ نظام بنا لیجیے. ٹھیک ہے نا. تو قرآن پاک میں اس کو لے کر بس ہم چلے، باقی اور معاملہ نہیں ہے. ان سے کہا کہ اب نظام کیسے بنایا جائے. اب آپ دین کو تو مانتے نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھو، میرے آپ نے پڑھ کے دکھلایا تو سب کو ختم. کہنے کی بات یہ ہے اصل میں کہ یہ کوئی نماز والا نہیں ہے. نماز تو ہم لغت کے تحت ہیں. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، ہم عربی زبان کو دیکھیں اور اس کے مطابق ہم لوگ چلیں. اور صلاۃ کے معنی کو دیکھا جائے کہ صلاۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنا ایک نظام بنا لیں. بس یہ عبادت ہے کہ ہم رب کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یعنی یہ انہوں نے ایک نیا طریقہ انہوں نے لیا. تو اس کا مطلب پھر یہ ہو گیا کہ جب نماز جو ہے اس کے جب لغوی معنی دیکھے جائیں گے تو کہیں پر دعا کرنے کے معنی آ رہے ہیں، کہیں پر تحریک الصلیبین کہ انسان سورینوں کو ہلا لے یہ نماز ہے. ٹھیک ہے نا. اور کہیں پر جو ہے نماز جو ہے وہ دعا کے معنی میں ہے، کبھی پکار کے معنی میں ہے، کبھی کسی معنی میں ہے. تو ہاں جی آپ کچھ بھی کر لیں. یعنی مطلب یہ ہوگا کہ ایک دین ایک ہے. ایک شخص رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے. ایک شخص جو ہے وہ جناب علی رب کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہوا بس ہل رہا ہے، وہ عبادت ہے. ہر ایک شخص کی الگ الگ عبادت ہوگی. کوئی ایسا مذہب بھی ہوتا ہے جس کے اندر کہ ہر شخص اپنے اپنے طور پر عبادت کا انتخاب کرے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے. اسلام کے صحیح مذاق ہے کچھ بھی نہیں. اگر آپ لغت کا سہارا نہیں گے تو لغت میں صلاۃ کے بے شمار معنی آتے ہیں، بہت سارے معنی آتے ہیں. ہر شخص اپنی اپنی مرضی کے مطابق انتخاب کر رہا ہے. یہ تو جس عبادت جس مذہب کے اندر عبادت کرنے کا ایک طریقہ تو وہ مذہب ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ وہ طریقہ لیں گے تو حدیث سے لینا پڑے گا، اور حدیث کو ہم مانتے نہیں ہیں تو کدھر جائیں گے. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں کہنے کہ جناب یہ زکوٰۃ جو ہے وہ در حقیقت ایک ٹیکس ہے. ایک ٹیکس ہے جو کہ وصول کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں آیا تو بس وہ ہے. میرے ساتھیوں آپ غور تو کریں. اب وہ ٹیکس جو آپ جو کہہ رہے ہیں جو وصول کیا جاتا ہے تو رب العالمین نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اب زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے تو اب یعنی وہ پیسہ زکوٰۃ کون سا پیسہ ادا کرنا ہے. اب یہ بتائیے کہ آپ زکوٰۃ اور سود میں ربا میں کیسے فرق کریں گے. زکوٰۃ کے معنی بھی جو ہے اس کے اندر نمو کے معنی ہوتے ہیں، آتے ہیں بڑھنے کے معنی ہیں. اور ربا بھی زیادتی اور اضافے کو کہا جاتا ہے. تو اب آپ کے یہاں تو ربا میں اور زکوٰۃ میں کیسے فرق ہوگا، کون سا ربا ہے. اب قرآن مجید میں رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ انما البیع جو انہوں نے قال انما البیع مثل الربا، جو سود فوراً جب یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ بیع جو ہے ربا کے مثل ہے. رب العالمین نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا، ربا کو حرام کیا ہے. جب ربا جب حرام ہے تو اب یہ بتائیے ربا کے معنی تو اضافہ اور بڑھوتی کے ہیں، تو کیا وہی زکوٰۃ کے معنی نہیں؟ زکوٰۃ کے معنی بھی وہی ہیں. اب وہاں پر اس کو حرام کہا جا رہا ہے اور وہاں پر رب العالمین وصول کر رہا ہے. زکوٰۃ اور ربا میں آپ فرق کیسے کریں گے؟ یہ پورے کے پورے دین کو منہدم کر دینے والی بات ہے. جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہیں تو وہ تو ربا اور زکوٰۃ میں فرق کیسے کریں گے، اور بیع اور زکوٰۃ کے اندر کیسے فرق ہوگا. یہ ربا کے اندر کیسے فرق ہوگا؟ کہتے ہیں انہوں نے تو سارا اعلان کر دیا رب العالمین